کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے، اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا، اس پہ عمل بھی قائم رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی، لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی. یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز، اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے، اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں، اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے، ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے ہائی کمشنر کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں، جسٹ فار انفارمیشن. اچھا، میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا، نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں، جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں، اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے، جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل، پولیٹیکل، سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے، ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے، آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا، آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی، آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے، ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ، انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی، آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے، میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا، لاجیکلی کیا، ریزننگ کے ساتھ کیا، اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف، آپ ایکسپوز ہو چکے، پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی، ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس، لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو، اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے. اور نریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے، آج بھی پاکستان نے نریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل کی ہے، اور یہ ہالو تھریٹس جو ہیں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہیں بس سر ساری بات ہو گئی ہے، لیگل ڈومین پہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے بتا دیا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایون جنگوں میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا. اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز، ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں، وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے، نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے.
اس میں کسٹمری لا بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے, وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے, اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. سوال کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس انڈین ہائی کمیشن والوں کو کرے گا سمن, اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آج ہی ان کو ڈیمارش کے ذریعے وہ کنوے کر دیے جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ سنڈے اور منڈے 27-28 کو بنگلہ دیش کا میرا آفیشیل وزٹ تھا, 19 اپریل کو ایک دن کا کابل کا وزٹ تھا, تو اس کو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کچھ ڈیلے کیا جائے تاکہ ہم پوری طرح تیار یہاں بیٹھے ہوں کہ اگر جو قسم کا زبانی ڈپلومیٹک جو بھی ہوگا ہم اس جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا جواب دے سکیں. تو ابھی میری جو وزٹ ہے سنڈے اور منڈے کی, وہ ہم بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کہ وہ اس کو نئی ڈیٹس ہم طے کریں گے. بہت شکریہ. منسٹر صاحب یہ بتائیے خالد حافظ کہ